نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر علماء کرام، مشائخین اعظام، نعت خواں حضرات، شعراء کرام، دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم و غریب نواز کے درمیان میں حاضر ہونے کا شرف اور موقع نصیب ہوا۔ اشرفی تنظیم کے تمام نوجوانوں کو، جنہوں نے آج یہ عظیم الشان، بے مثل و مثال جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منعقد کرنے کا شرف حاصل کیا، میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان نوجوانوں سے اللہ تعالیٰ اس پرفتن دور میں، اس انتشار کے دور میں، اس شرارتوں اور ضلالتوں والے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حضور کی عزت و شان کے جھنڈے لہرانے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر احسان ہے، دل کی گہرائیوں سے نوجوانوں کو مبارکباد ہے، اور پھر ان کا ساتھ دینے والے تمام بزرگوں کو بھی مبارکباد ہے۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے و طفیل سے تا قیامت ان کو اور ان کی نسلوں کو اہل سنت والجماعت پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں ان کی تعریف اس لیے کر رہا تاکہ آپ لوگاں بھی کچھ بھی اہل سنت کا کام کرنا بول کے کرا۔ ہمارے مسلمانوں کو کیا ہے، خالی انٹرٹینمنٹ کی عادت ہو گئی ہے، تم کرو بھائی، ہم لوگ دیکھتے خالی۔ اگر ہر علاقے کے نوجوان اس طریقے سے اہل سنت کا کام کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ کی قسم پوری دنیا سے بدعقیدگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ کتنے نوجوان ہوں گے؟ 25-50 ہوں گے، 20-22 ہوں گے، 30-40 ہوں گے، اور کیا ہوں گے؟ جب وہ لوگ اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں تو پھر آپ بھی اپنے علاقے میں کر سکتے ہیں، اور کام کریے گا، کیونکہ ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کچھ کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ دنیا میں کیوں پیدا ہوئے تھے؟ کچھ کرنے کے لیے پیدا ہوئے، کچھ کر کے جانا ہے ہماری دنیا سے۔ کئی مسلمان بیچارے خالی چلے جا رہے، آئے بھی خالی، جا رہے بھی خالی، کر رہے کچھ نہیں۔ اور آج ضرورت ہے پوری دنیا کو حضور کا تعارف کرانے کی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کیونکہ دنیا ہمیں دہشت گرد سمجھ رہی ہے، دنیا ہمیں خونی سمجھ رہی ہے، دنیا ہمیں قتل و غارت گری کرنے والا سمجھ رہی ہے، دنیا ہمیں ظلم و زیادتی کرنے والا سمجھ رہی ہے۔ تو ایسے وقت میں آپ کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ دنیا والوں، ہم دنیا میں قتل و غارت گری کا پیغام لے کر نہیں آئے ہیں، ہم تو دنیا میں رحمت للعالمین کی شان لے کر، ہم تو دنیا
دنیا والوں کے لیے انسانیت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ارے یہ وہی نبی 12 ربیع الاول کو آیا ہے جس نے زندہ زمین میں دفن ہونے والی عورتوں کو ماؤں کے خدموں کے نیچے جنت کی خوشخبری سنایا ہے۔ یہ وہی نبی دنیا میں تشریف لایا ہے۔ یہ جشن میلاد اسی نبی کا ہو رہا ہے جس نے پوری کائنات کو بتلایا ہے۔ اے کائنات والو، اپنے باپ کی عزت کرو کیونکہ تمہارا باپ وہ ہے جس کو رب نے جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہونے کا مقام عطا فرمایا۔ ارے آج وہی نبی کا ہم جشن منا رہے ہیں مسلمانوں، تم اس کا تعارف کرواؤ دنیا والوں سے۔ آج ضرورت ہے، دنیا ہمیں دہشت گرد سمجھتی ہے لیکن ہم دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں ارے ہمارا نبی اس دور میں تشریف لایا ہے جب بچیوں کو زمینوں میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اس ماں کو ایک مہینے تک 3 مہینے تک بکریوں کی کچی مینگنیاں کھلایا جاتا تھا۔ ارے ہمارا نبی اس دور میں تشریف لایا ہے جب بچی پیدا ہونے پر ماں پر ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، اذیت اور ظلم کی انتہا ہوا کرتی تھی۔ ارے اس دور میں ہمارا نبی تشریف لایا ہے جب بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا تو آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لایا۔ ارے میرے نبی نے نماز کی دعوت بعد میں دی ہے، روزے کا پیغام بعد میں دیا ہے، زکوٰۃ کی بات بعد میں کی ہے، حج کی بات بعد میں کی ہے، بیٹی بچانے کی بات آمنہ کے لال نے پہلے کی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، پیغام سرور رحمت عالم، پیغام رحمت عالم، نعرہ تکبیر۔ ارے یار نعرے اچھے لگا یار، دیکھو جیسا مقرر ہے ویسا استقبال ہونا چاہیے۔ اتنا تم کرو گے تو مجھے فیل ہوگا ہائی نہیں کیا میرا پوزیشن ڈاؤن پہ تو نہیں جا رہا۔ اور یہ پبلک میں نعرے لگانا یہاں پہ منع ہے کیا؟ نہیں ہے، اللہ کا شکر، میں سمجھا کہ شاید منع ہے۔ سنو مسلمانوں، ارے تم تعارف کراؤ مسلمانوں، تم اپنے نبی کا تعارف ہی نہیں کرا رہے یار، تم تو خالی تعارف کروا رہے ہو سگریٹوں کا گٹکوں کا۔ تعارف کراؤ آمنہ کے لال کا، تم سینہ ٹھوک کے بولو تم کس کے امتی ہو، تم ڈرو مت، تم دنیا کو بتا دو کہ تم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے، تم دنیا کو بتاؤ تم کس کا کلمہ پڑھو، تمہارے نبی کی ایک شان سنو مسلمان ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ کل سے ایسا سینہ ٹھوک کے چلنا، تم راجستھان میں کوئی پوچھے کیوں ایسا چل رہا میاں، بولے تو بولنا محمد الرسول اللہ کا امتی ہوں، اس نبی کا امتی ہوں جو پوری کائنات کے لیے امن کا مرکز بن کر آیا ہے، اس نبی کا امتی ہوں جو پوری دنیا کے لیے سکون و شانتی لے کر آیا ہے، اس نبی کا امتی ہوں جس نے مرنے والوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، اس نبی کا امتی ہوں جس نے مظلوموں کو اپنی کمبلی میں چھپایا ہے، اس نبی کا امتی ہوں جس نے بیٹیوں کو یہ شان عطا کیا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا کہ اگر تمہارے گھر 7 بیٹے پیدا ہو تو تم اپنے 7 بیٹوں سے جتنی محبت کرتے ہو اپنی ایک بیٹی سے اتنی محبت کرو۔ یہ مقام و مرتبہ، یہ عزت و شرف اللہ کی قسم کسی ملک میں کسی اور انسان نے بیٹی کو وہ مقام نہیں دیا، آمنہ کے لال نے جو مقام دیا ہے، پیارے مصطفیٰ نے ماں کو جو عزت و مرتبہ عطا کیا ہے۔ اللہ کی قسم سن لو مسلمانوں، تم اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو، تم اپنے آپ کو جو ہے ایسا ویسا مت سمجھو، تم اس کا کلمہ پڑھتے ہو جس نے پوری انسانیت کو صرف اپنے اخلاق سے کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔
تم کو ایک بات بتاتا ہوں مسلمانوں، سنو اپنے نبی کے بارے میں۔ دنیا تعارف نہیں جانتی ہے ہمارے نبی کا۔ کیوں نہیں جانتی؟ کیونکہ مسلمانوں نے تعارف کرانا چھوڑ دیا ہے۔ میرا نبی اپنی حیات طیبہ میں 60 سے زائد جنگوں میں شرکت کی۔ کتنے؟ 60 سے زائد۔ جب اسلام پہ ظلم ہوا، نبی اور اصحاب نبی کو ختم کرنے کی منظم سازش کی گئی، تو نبی مکرم علیہ السلام نے حالات کے تقاضے کے تحت گھوڑے پر بیٹھ کر میدان جنگ میں جانے کو بھی پسند کیا۔ حالات اتنے سنگین کر دیے گئے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں جاتے، سامنے سے دشمن، نبی اور اصحاب نبی کا دشمن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تلوار اٹھاتا، اللہ کی قسم سن لو اے مسلمانوں، اپنے نبی کا تعارف سنو، آمنہ کا لال اپنی طرف سے پہلا وار اپنے دشمن پہ نہیں کرتا۔ حضور اپنی طرف سے پہلا وار اپنے دشمن پہ بولیے وہ وار کرتا، تلوار چلاتا، حضور اپنا بچاؤ کرتے، پھر وہ دوسرا وار کرتا، آمنہ کا لال اپنا بچاؤ کرتے، وہ تیسرا وار کرتا دشمن، حضور اپنا بچاؤ کرتے، چوتھا وار حضور کی طرف سے ہوتا تھا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان آقا، آپ دشمن کو اتنا موقع کیوں دیتے ہیں کہ وہ آپ پہ وار کرے؟ یا رسول اللہ، جب وہ آپ پہ وار کرتا ہے اور آپ اپنی طرف سے پہلا وار، دوسرا وار، تیسرا وار نہیں کرتے، ہم بڑے تکلیف میں ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں کہ آپ اس کو اتنا موقع کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں اتنا اس کو موقع دیتے، چانس دیتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحابیوں سنو، میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں۔ صحابیوں سنو، میں اس لیے اپنے دشمن کو پہلا وار کا موقع دیتا ہوں کیونکہ جب وہ وار کرتا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ وہ نہیں، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، وہ پھر دوسرا وار کرتا ہے، میں پھر دعا کرتا ہوں، وہ تیسرا وار کرتا ہے، میں پھر دعا کرتا ہوں، میں ہر وار میں یہ چاہتا ہوں اے اللہ اس کو ہدایت دے دے تاکہ یہ دوزخ کے عذاب سے بچ جائے، یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، اے اللہ اس کو ہدایت دے دے، یہ غارت و تباہ و ہلاک و برباد ہونے سے بچ جائے، کیونکہ میرے مولا میں وہ ہوں جو اپنے دشمن کو بھی تباہ ہونا پسند نہیں کرتا، اپنے دشمن کو برباد ہوتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ میرے مولا میں تو اس کو اپنے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ کلمہ پڑھا کے جنت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ کیا شان ہے یار میرے آقا کی۔ حضور فرماتے جب 3 مرتبہ میں دیکھتا کہ اللہ اس کے لیے ہدایت کا دروازہ نہیں کھولتا، اللہ اس کو توفیق نہیں دیتا، تو پھر اس کے بعد اب چوتھا بار میری طرف سے ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اپنے نبی کو سمجھیں، تھوڑا فین پھرا دیں، ایک پھرا دیں، ایک حضور کو سمجھو مسلمانوں، صدقے جاؤ اپنے نبی کے، تم رحمت للعالمین کی امت ہو۔ ذرا زور سے بولو، تم کس کی امت ہو؟ ارے اتنا ٹھنڈا بڑھ رہے ہیں، ذرا زور سے بولو، رحمت للعالمین کی امت ہو۔ سبحان اللہ۔ بھائی ایک ہی کھول دو، 2 کھول دیے، ایک ہی کھولو، ایک ہی، ہاں بس۔ اب مسئلے کو سمجھو، ہاں شاباش، اب مسئلے کو سمجھو۔ میرے پیاروں ذرا آؤ، کون ہے ہمارا نبی؟ تم تعارف تو کراؤ یار، دنیا کو پتا تو چلے کہ آمنہ کا لال کہتے کسے؟ دنیا نہیں جانتی، دنیا کو ہمارے کو کیا کیا گیا؟ پورے ٹی ویوں پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ ہمارا غلط تعارف کروایا گیا، غلط تعارف کروایا گیا، بتلایا گیا۔ اب دیکھو ایک چھوٹی مثال دے دو، اگر فلموں میں بھی چور کا کیریکٹر ہے نا، اس میں مسلمان کا نام دے دیتے نہیں، میں دیکھا نہیں،
کہ تم نہ پوچھیں گے کون سا فلم دیکھے حضرت بول رہے لوگوں جو سناتے ہیں وہ بول رہے ہیں. ٹابو کا کیریکٹر ہے, ریپسٹ کا کیریکٹر ہے, وہاں پہ کیا کرتے ہیں, لا کے وہ چندی چور کو مسلمان کا نام دے دیتے ہیں, جبکہ مسلمان رحمت للعالمین کی امت ہے. ریپسٹ کا اور ایمان والے کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. چوری, زنا, شراب, اگرچہ کہ یہ ایک مسلمان گناہ کر سکتا ہے لیکن اس کے گناہ کو اسلام کبھی قبول نہیں کرتا. کبھی ایسی شرارتوں کو اسلام ایکسپٹ نہیں کرتا. اسلام جو ہے امن کا مرکز ہے. اسلام چاہتا ہے کہ تم تو زنا سے بچو, چوری سے بچو, شرارتوں سے بچو, زنا سے بچو, بدکاریوں سے بچو, حرام کاریوں سے بچو. ارے یہ وہ اسلام ہے جو تمہارے پانی پینے پہ بھی کنٹرول کرتا ہے. یہ وہ اسلام ہے جو تمہارے کھانے کے طریقے پہ بھی کنٹرول کرتا ہے. یہ وہ اسلام ہے جو تمہارے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم تم کو دیتا ہے. یہ وہ اسلام ہے جو آپس میں رہنے والے ایک ایک ملکی, ہندوستانی ہو یا کسی اور ملک کا باشندہ ہو, تمہارے ساتھ رہتا ہو, اس کے ساتھ رہنے, اس کے ساتھ نبھائے جانے والے کردار کی تعلیم دیتا ہے, اخلاق کی تعلیم دیتا ہے, اسوا کی تعلیم دیتا ہے, محبت کی تعلیم دیتا ہے, امن کی تعلیم دیتا ہے, پیار کی تعلیم دیتا ہے. کیسے دیتا ہے؟ آؤ دیکھو, آمنہ کا لال کا کردار دیکھو تو پتا چلے محمد عربی کون ہے اور ان کے ماننے والے کون ہوتے ہیں. ہمارا تعارف 24 گھنٹے ہمارے کو غلط تعارف کروایا گیا, مگر پھر بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اربوں خربوں روپیہ خرچ ہونے کے بعد بھی الحمدللہ میاں بھائی بدنام ہونے کو تیار ہے جی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نہیں ہیں, ہم آقا نہیں ہیں, ہم غلام ہیں. غلام دنیا ہم کو بعد میں دیکھتی ہے, آمنہ کے لال کا کردار پہلے دیکھتی ہے. کیونکہ اسلام کسی راجستانی مسلمان کی وجہ سے نہیں چل رہا ہے, کسی ہندوستانی مسلمان کی وجہ سے نہیں چل رہا ہے, کسی سعودی مسلمان کی وجہ سے اسلام نہیں ہے. جب اسلام کی بات آئے گی کوئی دبئی کے مسلمان کو نہیں دیکھے گا. جب اسلام کی بات آئے گی کوئی عراق, امریکہ, ہالینڈ, جرمنی, بیلجیم کے مسلمان کو نہیں دیکھے گا. جب اسلام کی بات آئے گی آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ایشیا کے مسلمان کو نہیں دیکھے گا. جب بات اسلام کی آئے گی دنیا کا کوئی بھی شخص اسلام کو سرچ کرے تو سب سے پہلے کردار مصطفیٰ کو دیکھا جائے. یاد رکھو مسلمانوں, اگر کسی کا قتل ہوتا ہے, اگر کرنے والا مسلمان ہے, اللہ کی قسم کبھی اسلام نے اس کی تائید نہیں کی ہے. کی ہے؟ زور سے بولو. قاتلوں کی تائید اسلام کبھی نہیں کرتا. اسلام قانون کی تائید کرتا ہے. ارے یہاں گھنٹے پڑ گئے تو میری بات سے آبجیکشن ہے تو بلا جھجک آپ کو آبجیکشن کرنے کی اجازت ہے. اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ تم جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے قانون کا احترام کرو. نہیں, اسلام اجازت نہیں دیا تم چھریاں لے کے پھرو, کٹے لے کے پھرو, تلوار لے کے پھرو. اگر ایسا ہوتا تو آج پوری القاعدہ دنیا میں غالب ہو جانا چاہیے تھا. القاعدہ کو امریکہ نے, اسرائیل نے, یورپ نے اتنا بائیکاٹ نہیں کیا. اللہ کی قسم 56 کنٹری کے مسلمانوں نے جتنا بائیکاٹ کیا, کیونکہ اسلام دہشت گردی کا نام نہیں ہے, اسلام خطر و غارت گری کا نام نہیں ہے, کسی کی جان لینے کا نام اسلام نہیں. جو تمہاری جان لینے کو آ جائے اس کو اپنا تعارف کرا کے امن اسلام میں, دامن اسلام میں لانے کا نام اسلام.
غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے. غریب نواز کو قتل کرنے کی 1 2 نہیں 1000 سازشیں کی گئی، مگر غریب نواز نے بدلے میں انسان تو دور چمٹی کو بھی نہیں مارے، مگر غریب نواز نے کردار مصطفیٰ کا ایسا تعارف کروایا. غریب نواز کو دیکھ کر 25 50 100 200 1000 2000 نہیں 90 لاکھ کلمہ پڑھ کے نکل گئے. مسلمانوں تم برا مت مانو، تم اپنے مذہب کو اب تک سمجھے نہیں. اللہ کی قسم کھا کے بولو، مسلمان خود اپنے مذہب کو نہیں سمجھا. جب تمہارے پر ظلم کی انتہا ہو جائے نا، ظلم کی انتہا ہو جائے تو سنو مسلمانوں، جب ظلم کا دور آ جائے تو ایسے دور میں تم یہ نہیں سوچنا سامنے والا تلوار لایا تو میں تلوار لے جاؤں گا، سامنے والا بندوق لایا تو میں بندوق لے جاؤں گا، سامنے والا ظلم کرا تو میں ظلم لا. اللہ کی قسم یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. ارے اسلام کی تعلیم یہ ہے، اس کو تلوار لانے دو، اس کو بم لانے دو، اس کو ظلم کرنے دو. تمہیں تلوار بندوق یا بم کی ضرورت نہیں. ایسے دور میں تمہیں کردار مصطفیٰ کی ضرورت ہے. ایسے دور میں تمہیں اخلاق حسنہ کی ضرورت ہے. ایسے دور میں تمہیں نبوی اسوہ کی ضرورت ہے. ایسے دور میں تمہیں مدنی تاریخ دہرانے کی ضرورت ہے. سن لو مسلمانوں، کسی کے بم و تلوار، کسی کی بندوق میں اتنا دم نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے اخلاق میں جتنا دم ہے، میرے نبی کے کردار میں جتنا دم ہے. تم سمجھے ہی نہیں اپنے نبی کو. اخلاق والے بنو، محبت والے بنو، پیار والے بنو، امن والے بنو. کتا لے کے کسی کی گردن کاٹ دینا کمال نہیں. اس گستاخ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنانا یہ کمال کی بات ہے. یہ کرو. غصہ لگا یار ہو رہا میں ہم سمجھے نہیں یار اسلام کو. میرا رب کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب کوئی تمہارے ساتھ جہالت والا طریقہ اختیار کرے، جاہلانہ روش اختیار کرے، ضلالت و شرارت والا پہلو اختیار کرے، تو تم بدلے میں جاہل نہ بننا. ضلالت کا جواب ضلالت سے نہ دینا، شرارت کا جواب شرارت سے نہ دینا. مسلمانوں، تمہارا قرآن تمہیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ آگے رب کہتا ہے قَالُوا سَلَامًا، تم سلامتی والا پہلو اختیار کرو، تم امن والا پہلو اختیار کرو، تم محبت والا پہلو اختیار کرو، تم شفقت والا پہلو اختیار کرو، تم درگزر کرنے والا پہلو اختیار کرو، تم معاف کرنے والا پہلو اختیار کرو. ارے تو معاف کر کے تو دے، ارے تو درگزر کر کے تو دے، ارے تو اخلاق کا لباس پہن کے تو دے، ارے تو کردار مصطفیٰ اختیار کر کے تو دے. انقلاب کیسے برپا ہوگا وہ تجھ کو جب پتا چل جائے گا. میرے دوستوں، آمینہ کے لال کی بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، ادھر آ گیا. حضور کا تعارف سنو مسلمان. آج میں تم کو سناتا ہوں، کل تم اللہ کی قسم پورے ہندوستان میں سنا دو گے. سبحان اللہ. ہمارا نبی بدلہ لینے والا نہیں ہے، ہمارا نبی ظلم کو پسند کرنے والا، ہمارا نبی شرارت کا جواب شرارت کو دینے والا. ہمارے نبی نے تو کیا انداز اختیار کیا، ذرا دیکھو. حضور نے اعلان نبوت کی، پورے شہر مکہ میں لوگ چوک در چوک دامن مصطفیٰ میں وابستہ ہونے لگے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے لگے، آغوش اسلام میں آنے لگے.
مکے کی گلیوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی. ہر کسی کے منہ پر یا رسول اللہ کی صدا کے نعرے گونجنے لگے. ایسے وقت میں ایک بڑھیا جو بالکل نحیف، کمزور، مجبور، تنہا، اپنے گھر میں اپنا پورا سامان ایک کپڑے میں جمع کرتی ہے. جمع کر کے وہ سامان کو باندھ دیتی ہے، کپڑے سے باندھ کر، کیونکہ نحیف ہے، کمزور ہے، مجبور ہے، بیچاری اٹھا نہیں سکتی سامان. تو وہ یہودی بڑھیا، غیر مسلم بڑھیا اپنے وہ سامان کو اٹھانے کے لیے دروازے کے باہر آئی اور آ کر آواز دینے لگی، ہے کوئی نوجوان جو یہ میرا سامان اٹھائے اور شہر مکہ کے باہر تک پہنچا دے؟ ہے کوئی نوجوان جو یہ میرا سامان اٹھائے شہر مکہ کے باہر تک پہنچا دے؟ اللہ اللہ، کئی نوجوان سامنے سے گزرے، کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. کچھ دیر بعد ایک نوجوان کا گزر ادھر سے ہو رہا تھا. وہ نوجوان آئے، کہا مائی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگا بیٹا میرا یہ سامان ہے، اس کو شہر مکہ کے باہر تک پہنچانا ہے. تو کہا مائی اچھی بات ہے. اندر گئے، اس بڑھیا کا سامان کندھے پہ اٹھا لیا. اٹھا کے کہنے لگے مائی چل، کہاں چلنا ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگی بیٹے اچھا چلو. وہ بڑھیا بیچاری بڑی عمر کی، نحیف، کمزور، کمر سے جھکی ہوئی، جس کی آنکھوں کی بینائی بھی کمزور، ہاتھوں کی چمڑی چھل رہی ہے، لکڑی پکڑ کے کمر جھکا کے نظر ٹکا کے چل رہی ہے، آہستہ 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 آہستہ، چھوٹے چھوٹے قدم داغ رہی ہے. بڑھیا ہے. یہ نوجوان تو تیز تیز چل کے جا سکتے تھے، سامان اٹھائے ہوئے ہیں، بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن یہ نوجوان نے کیا کیا؟ وہ بڑھیا کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کا سامان بوجھ کندھے پہ اٹھائے، کبھی اس کندھے سے اس کندھے پہ، اس کندھے سے اس کندھے پہ کر رہے، چل رہے ہیں اس کے ساتھ. چلتے چلتے پوچھے مائی کیا بات ہے، شہر مکہ چھوڑ کے جا رہی ہے، بات کیا ہے؟ کہا بیٹا ہاں یہ شہر تو مجھے بہت عزیز ہے، یہ میرے باپ داداؤں کا شہر ہے مکہ، لیکن میں یہ شہر اس لیے چھوڑ رہی ہوں کیونکہ پتا چلا ہے کہ اس شہر میں ایک محمد نام کا نوجوان رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پوچھنے لگے وہ نوجوان، بولے مائی تو محمد کی وجہ سے شہر کیوں چھوڑ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا بیٹا میں نے اس نوجوان کے بارے میں سنا ہے، وہ اتنا دلکش ہے، وہ اتنے اخلاق والا ہے، جو اس کو مل لیتا ہے، جو اس کو دیکھ لیتا ہے، وہ اپنا مذہب چھوڑ کے اس کا ہو جاتا ہے. اور میں نہیں چاہتی کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سامنا ہو اور مجھے اپنا مذہب چھوڑ کر اس کے مذہب میں جانا پڑے. میں یہ قبول نہیں کرتی، اس لیے میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں. بولے مائی جب وہ دلکش بھی ہے، اچھا بھی ہے، اخلاق والا بھی ہے، تو پھر اس کی بات ماننے میں تجھے ٹینشن کیا ہے؟ تو اب وہ خاتون بڑھیا پیارے حبیب علیہ السلام کے تعلق سے بیکار کی باتیں کرنا شروع کر دی، بالکل الزام تراشیاں، بیکار کی باتیں، بد کلامی، زبان درازی، ایل فیل کہنے لگی. حتیٰ کہ کہتے کہتے شہر مکہ ختم ہو گیا. وہ بڑھیا کا باہر جو گھر تھا مکے کے باہر، وہ گھر بھی آ گیا. کہا بیٹا میرا گھر آ گیا، میرا سامان رکھ دے. وہ نوجوان اٹھائے، وہ سامان اتار دیے، رکھ دیے. کہا مائی اجازت دے میں جانا چاہتا ہوں. بولے بیٹا اتنی دور سے سامان اٹھا کے لایا، کچھ معاوضہ تو لے لے. بولے مائی میں معاوضہ لینے نہیں آیا، میں معاوضہ دینے کے لیے آیا. بولے نوجوان تم کون ہو جو ساری دنیا معاوضہ طلب کرتی ہے اور تم کام کے بعد معاوضہ نہیں چاہتے؟ کہا مائی اس سے تجھے کیا غرض، تیرا کام ہو گیا، تیرا سامان تیری منزل کو پہنچ گیا، مجھے چھوڑ دے میں جاؤں؟ کہا نہیں بیٹا کچھ تو معاوضہ لے لے. کہا مائی مجھے معاوضہ نہیں چاہیے، اے مائی مجھے معاوضہ نہیں چاہیے. کہا ہے بیٹا
اچھا معاوضہ نہیں چاہیے تو کم سے کم اتنا تو بتا تیرا نام کیا ہے, تو کون ہے؟ کہا مائی میرے نام سے تجھے کیا غرض, میرے کون ہونے سے تجھے کیا غرض, تیرا کام تو ہو گیا, تیری منزل پہ تیرا سامان تو آ گیا, مائی مجھے چھوڑ میں جاتا ہوں. کہا نہیں بیٹے, تجھے تیرے رب کا واسطہ, تو جس خدا کو مانتا ہے اس خدا کا واسطہ, بتا تو کون ہے, تو کون ہے؟ کہا مائی میں اپنا تعارف تجھے نہیں کرانا چاہتا, مائی تو مجھے چھوڑ دے. کہا نہیں بیٹا بتا تو کون ہے. تو آمینہ کے لال نے اس بڑھیا کے بار بار اصرار کرنے پر کہا, اس نوجوان نے کہا اے مائی سن, جب سے تو راستے میں جس محمد کو برا برا کہہ رہی تھی, جس پر الزام تراشی کر رہی تھی, زبان درازی کر رہی تھی, مائی میں وہی محمد ابن عبداللہ ہوں. مسلمانوں اپنے نبی کو سمجھو, تم نہیں